اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ سورۃ انبیاء کی چند آیتیں آپ کو شروع کی سناتی ہوں میں۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو یہ باتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ کافر دوسرے لوگوں کو اس طرح سے بہکا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ وہ کہتے ہیں بلکہ یہ خواب ہے، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے۔ دیکھیں کیسی کیسی باتیں کرتے تھے یہ کافر، استغفر اللہ۔ ورنہ یہ لائق کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے؟ تو اس کا جواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی کہ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ نشانی کیوں نہیں لائی، جیسے پہلے رسول لائے تھے تو تب یہ ایمان نہیں لائے تھے، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جس پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا جینے والے تھے۔ پھر دیکھ لو کہ آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے ایسی کتاب بھیجی ہے کہ جس میں آپ لوگوں کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ نبیوں سے بات کرتے تھے تب بھی ہمارے لیے بات کرتے تھے کہ ان لوگوں کو سمجھا لو، ان لوگوں کو بتاؤ۔ تو ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں بھیجی، اور کون اس پہ عمل کرتا ہے ہم لوگوں نے اس پہ غور کرنا ہے۔ اور کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے کہ لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا لگے وہاں سے بھاگنے، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطا وار تھے، اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔ ہم نے اس آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ معلول ہوتے ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے، یعنی کہ وہ تھکتے نہیں ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اور ہم لوگ
اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ذکر کے لیے پیدا کیا، قرآن اتارا، لیکن ہم لوگ ایسے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بالکل ہم اللہ کی یاد سے دور ہیں۔ ہم اپنے ہی الجھنوں میں، اپنے ہی کاموں میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، قرآن سننے کا، اور قرآن پہ عمل کرنے کا۔ کتنے زیادہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ چند آیتیں میں نے اس لیے پڑھی ہیں کہ سمجھ آ جانا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لیے بھیجا گیا، اور کتنے نبیوں کو بھیجا گیا، اور جو لوگوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی وہ ہلاک کر دیے گئے، بستیاں ختم کر دی گئیں، اور وہاں پہ کوئی نشانیاں تک نہ رہیں۔ تو ہم لوگوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر غضب آ گیا، غصہ آ گیا تو کیا ہوگا۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا اپنی زندگی میں کتنی بستیاں اب بھی ختم ہوئی ہیں، کبھی زلزلے آئے ہیں، کبھی طوفان آئے ہیں۔ تو نصیحت ہمیں پکڑنی چاہیے کہ ایسی تباہیاں جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو پہلے زمانے میں بھی آتی رہی ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب تو پھر بھی کچھ لوگ بچ جاتے ہیں، تب اس زمانے میں ایک نشانی تک اللہ تعالیٰ کہتے میں وہاں نہیں چھوڑتا تھا، سب کچھ وہاں پہ ختم ہو جاتا تھا، اتنے نافرمان لوگ تھے۔ تو اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی زیادہ نافرمانیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو کیا ہم مشکلوں میں نہیں پڑے ہوئے؟ ہم کتنے ٹینشنوں میں ہیں، کتنے ہم الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے، اور اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں تر کر لینا چاہیے، اور جو بتائے ہوئے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیے ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت سے ثابت کر دیا کہ قرآن میں جو حکم آیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا کر کے دکھایا اپنی زندگی میں، اور پورا پیغام ہمیں دے دیا۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اب قرآن کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے غور سے میری باتیں سنی ہوں گی، اور قرآن کی آیت کو بھی غور کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے جن کو اللہ تعالیٰ غصہ ہوا جن پہ، اور ان سے ناراض ہوا، اور ان سے نعمتیں چھینی گئیں، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے بننے سے محفوظ رکھے انشاءاللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔